ٹیکسلا کی وادی میں واقع گری بدھ مت اور اسلامی ادوار کا ایک نایاب سنگم ہے۔ یہ مقام یونیسکو کی عالمی ورثہ میں شامل ہے اور کبھی بدھ راہبوں کی خانقاہ اور مراقبے کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے قدیم اسٹوپا اور خانقاہی حجرے اب بھی اشوکا اور گندھارا تہذیب کی روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس خانقاہ کے لیے چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے۔ یہ اپنی خانقاہوں میں عموماً تالاب بناتے تھے، یہ خانقاہ کے سائز کے مطابق ہوتے تھے۔ جس طرح جولیا کی خانقاہ میں بہت بڑا تالاب تھا، پھر درمراجکا میں بھی ایک تالاب بنا ہوا تھا۔ یہ جگہ چونکہ چھوٹی ہے تو ادھر چھوٹا تالاب بنا ہوا ہے۔ ان کی دیواروں کا سائز بھی تقریباً 4-5 فٹ ہے، جو کہ جولیا اور درمراجکا میں ہمیں دیکھا تھا۔ اور یہ سیڑھیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوسری منزل بھی تھی اور وہ گر چکی ہے۔ وائٹ ہونز نے بھی ادھر حملہ کیا ہوگا، جب باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اسی جگہ پر بھی حملہ کیا ہوگا، اور بعد میں کچھ زلزلوں کی وجہ سے بھی یہ تباہ ہو گیا ہوگا۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے کافی بڑا نظر آ رہا ہے، جس طرح باقی کھنڈرات میں ہمیں نظر آیا تھا۔ یہ ان کا اسمبلی ہال ہوتا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے بعد گری قلعہ اس کی سلطنت کا ایک مضبوط گڑھ بن گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان کے ایک بیٹے کو اسی قلعے میں قید کر کے شہید کر دیا گیا، جس کے بدلے میں اس کے پوتے نے حملہ کر کے اس علاقے کو فتح آباد کا نام دیا۔ یہ سید محمود بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ان کا تعلق شکارپور سندھ سے تھا۔ وہ ایک درویش بزرگ اور عالم دین تھے جو صدیوں قبل اس علاقے میں تشریف لائے۔ انہوں نے گری میں قیام فرمایا اور یہاں تبلیغ اسلام کا آغاز کیا۔ ان کی شخصیت نے مقامی لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا اور رفتہ رفتہ یہ جگہ ایک روحانی مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ مسجد، جس کی عمر تقریباً 1000 سال بتائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد غزنوی کے دور میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اور یہ قدرتی چشمہ جو صدیوں سے بہتا آ رہا ہے، جس کا پانی نہایت صاف اور ٹھنڈا ہے، یہ چشمہ آج بھی مقامی آبادی کے لیے نعمت ہے۔ لوگ یہاں سے پانی بھر کر لے جاتے ہیں اور حکومت نے بھی اسی چشمے سے واٹر سپلائی لائن قائم کی ہے۔ گری کے مقام پر یہ دوسری جگہ گری خانقاہ کے قریب ہی واقع ہے۔ یہ عظیم گری اسٹوپا کڑا ہے، بدھ مت کے دور کی ایک خاموش نشانی جو وقت کی طوفانوں میں بھی قائم ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں راہب عبادت کے بعد جمع ہوتے اور اشوکا کے سنہری دور کی تعلیمات کو زندہ رکھتے۔ پتھروں میں تراشی گئی یہ کہانیاں بدھ مت کی اس عظیم تہذیب کی گواہی دیتا ہے جو کبھی یہاں سانس لیتی تھی۔
آج بھی جب شام ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ان دیواروں میں اب بھی کوئی منتر گونج رہا ہو، ایک پیغام جو وقت کی حدوں سے ماورا ہے۔